حامد، آپ کا یہ کالم فیض کے خلاف بطور ایک ثبوت کے پیش کیا جا سکتا ہے، اور کیا آپ اس کو فیس کرنے کو تیار ہو جاؤ گے؟ میں فیس کرنے کو تیار ہو جاؤں گا، اور میں وہاں پہ ان لوگوں کے نام بتاؤں گا جن کے سامنے فیض نے خود بیٹھ کے کہا کہ میں 30 سال تک کہیں نہیں جا رہا۔ یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل بات نہیں وہ کر رہا تھا؟ بالکل کر رہا تھا۔ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل آپ کیا بات کر رہے ہیں افتخار صاحب؟ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ مجھے میرے ساتھ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سوال جواب کر رہے تھے اور میں نے جنرل پاشا کا نام لیا، کیوں لیا؟ مجھے ایک دن جنرل پاشا صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اینڈ پاکستان کی ناٹ کو ایگزسٹ۔ میری ان سے لڑائی ہوگی، مائی گاڈ، میری ان سے لڑائی ہوگی۔ تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ 2010-2011 کا زمانہ ہے۔ یہ جو منصوبہ ہے نا صدارتی نظام کا، یہ بڑا پرانا ہے، یہ بڑی خیال ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے خوف میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ چارٹر آف ڈیموکریسی کے خوف میں ہو رہا ہے۔ حامد، آپ کہتے ہیں کہ طالبان سے بھی آپ کے رابطے ہیں اور امریکی حکومت سے بھی آپ کے رابطے ہیں۔ اب پھر یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو آپ کے رابطے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اور امریکہ کے ساتھ جو آپ کے رابطے ہیں وہ کس سطح پر ہیں، اور ذہنی طور پہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، میں ایک جرنلسٹ ہوں، اور دنیا کے بہت سے جرنلسٹ جو ہیں میں ان کے آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ ان کے ہر کسی سے رابطے ہوتے ہیں۔ تو طالبان جو ہے، اب تو ان کو افغان طالبان کی حکومت کو تو UAE نے تسلیم بھی کر لیا ہے، تو ہمارے بھی افغان طالبان کے ساتھ رابطے اسی زمانے میں شروع ہوئے تھے، جس طرح کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پاکستان کی حکومت کا وزیر داخلہ جو ہے نصیر اللہ بابر، وہ کہہ رہا ہے کہ جی جا کے آپ ملا عمر سے مل لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اگر آپ مجھے کوئی کہے گا کہ جائیں آپ جا کے افغان حکومت کے کسی وزیر خارجہ کا یا وزیر اطلاعات کا امریکہ کے ساتھ رابطے کس سطح پر ہیں؟ جو یہاں پہ ڈپلومیٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ آ جائے ہم اس کا انٹرویو کر لیتے ہیں۔ ذہنی طور پہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ذہنی طور پہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں، اور میں کسی کے ساتھ نہیں۔ آپ لکھتے ہیں اختر مینگل کی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش میں بہت سی علاقائی و صوبائی جماعتیں پیدا کر دی گئی۔ بالکل، کہ اختر مینگل کا قصور کیا ہے کہ وہ فیڈریشن کی سیاست کر رہا ہے۔ فیڈریشن کی سیاست کرنے والا آدمی جو ہے، جو بار بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ کے قومی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کا دشمن ہے، حلف اٹھاتا ہے باقاعدہ آئین کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو کرمنلز ہیں، پرائیویٹ آرمیز کے ذریعے آپ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں، پاکستان کا نقصان ہے۔ کون سی وفاقی جماعت ختم ہوگی اس عمل سے؟ آپ دیکھیں کہ ہم نے بہت سی جو وفاقی پارٹیاں ہیں ان کو اسی طرح ختم کیا۔ سب سے پہلے ہم نے ایک جو بڑی وفاقی پارٹی تھی نیشنل عوامی پارٹی نیپ، اس پر سپریم کورٹ کے ذریعے پابندی لگوا دی۔ یہ کوشش کون کر رہا ہے؟ ایجنسیاں کر رہی ہیں یا کوئی پولیٹیکل ونگ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے؟ نیب پر پابندی جو ہے وہ کس نے لگوائی؟ فوج نے لگوائی۔ استعمال کس کو کیا؟ پاکستان کے سب سے پاورفل پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو۔ پھر بھٹو صاحب کا کیا انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی طرح پاکستان میں جب ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو پیپلز پارٹی کو بھی اس طرح توڑنے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اب PTI کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اختر مینگل کی بات کر رہے ہیں؟ اختر مینگل جو ہے اس کی پارٹی تو نیب میں سے نکلی ہے نا، پھر نیب میں سے نکلی، پھر BNP بنی، پھر BNP عوامی، پھر BNP مینگل، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک، احمد میں بریک پہ جا رہا ہوں، قاضی صاحب میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے حامد میر صاحب سے۔ آپ پھر یہ کہنا چاہتے ہو کہ پروجیکٹ عمران خان 2011 میں اس وقت کے ISI کے سربراہ M شجاع پاشا نے شروع کیا؟ میں اس کو پروجیکٹ عمران خان تو نہیں کہوں گا، لیکن احمد شجاع پاشا نے کیونکہ خود مجھے کہا کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام نہیں چلانا چاہیے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو بھی ان کا پروجیکٹ تھا وہ دراصل پروجیکٹ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ان پاکستان تھا۔ عمران خان اور ان کے درمیان عمران خان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی نا، کہ خان صاحب نے نئے آرمی چیف کی تقرری روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ باجوہ کو چند ماہ مزید توسیع دینے پر رضامندی ظاہر کر دی، لیکن ناکام ہو گئے۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ اس زمن میں انہوں نے کہاں کہاں رابطے کیے اور پھر ناکامی کیوں ہوئی؟ صرف ایک ہی جگہ پر رابطہ تھا، صدر عارف علوی صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کی 2 میٹنگز ہوئی تھی،
اور اس وقت تک باجوہ صاحب اور عمران خان کے درمیان بہت فاصلے پیدا ہو چکے تھے. تو عارف علوی صاحب نے بڑی کوشش کر کے ان کو ملوایا, اور یہ جو پرپوزل تھی نا باجوہ صاحب جو ہیں وہ کہ صرف 6 مہینے سال کی ایکسٹینشن دے دیں آپ, تو یہ باجوہ صاحب نے صرف عمران خان کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ نے اپنی کتاب سچ بولنا منع ہے میں لکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے, ہم نے انکار کر دیا. واشنگٹن میں اعلیٰ سطح کے جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اڈے مانگے نہیں تھے, تو پھر انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو عمران خان کے دور کی بات ہے نا جی, لیکن ماضی میں تو امریکہ نے پاکستان میں فوجی اڈے مانگے نہیں بلکہ خود ہی لے لیے. نہیں ہم ہاں, لیکن عمران خان کے دور میں امریکہ کا یہ موقف تھا کہ ہم نے فوجی اڈے نہیں مانگے. وہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہا گیا کہ جی فوجی اڈے مانگے ہیں, تو امریکہ کہہ رہا تھا کہ فوجی اڈے نہیں مانگے ہم نے. ٹھیک. آپ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے نفرت و انتقام کو ختم کرنا ہوگا, کیونکہ نفرت و انتقام کی سیاست کا انجام وہی ہوتا ہے جو حسینہ واجد اور ان کے والد کے مجسموں کا ہوا. میر صاحب ایک وقت تھا آپ حسینہ واجد اور شیخ مجیب کے گن گاتے تھکتے نہیں تھے, یہ آپ کی سوچ اب بدلی, کیوں بدلی؟ حسینہ واجد جو ہے اس نے ڈیلی سٹار ڈھاکہ کے ایڈیٹر محفوظ انعام پر 80 مقدمے بنائے, جس میں سے 20 مقدمے بغاوت کے تھے. اور ایک اور اخبار ہے پروتھملو بنگالی کا, اس کے ایڈیٹر ہیں مطیع الرحمان صاحب, ان پر بھی 30-40 مقدمے بنا دیے. رپورٹرز وداؤٹ بارڈر جو ایک صحافیوں کی عالمی تنظیم ہے, اس کی میں جوری کا ممبر بھی ہوں, میرے پہ بڑی رسپانسبلٹی ہے. مجھے کہا گیا جی آپ ڈھاکہ جائیں, مجھے ویزا تو مل گیا, لیکن میں جب ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ پہنچا تو انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے, آپ مجھے بھی انکار کر دیا اور کلدیپ نیر صاحب کو بھی انکار کر دیا. حسینہ واجد جو ہے اس نے ڈکٹیٹر بن کے جب میڈیا پر پابندیاں لگائیں, سیاسی مخالفین کو وکٹمائز کیا, میں نے اس کی مخالفت کی. لیکن ایوارڈ تو آپ کو حسینہ واجد نے دیا. میں نے اپنا ایوارڈ نہیں لیا, یہ 2013 کی بات ہے, جب آسمہ جہانگیر نے ملک غلام جلانی کا ایوارڈ قبول کیا, سلیمہ ہاشمی نے فیض احمد فیض کا ایوارڈ قبول کیا, حامد میر نے وارث میر کا ایوارڈ قبول کیا, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے ہمارے بزرگ جنہوں نے 71 کے ملٹری آپریشن کی مخالفت کی تھی. میر صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ جیسا سینئر صحافی ایک چکر میں پھنس گیا, آپ پانی سے گاڑی چلانے کے معاملے میں باقاعدہ ایک پروگرام کر بیٹھے, یہ کیا کیا؟ یہ کوئی چکر نہیں ہے. کیا ہے یہ ہے کہ آپ کو میں نے دیکھا کہ مختلف ٹی وی چینلز پہ ایک انجینئر آ رہا ہے اور اس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں, طلعت حسین اس کے انٹرویو کر رہا ہے, سندھی ٹی وی چینل اس کے انٹرویو کر رہے ہیں. تو میں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کو پوچھا کہ بھئی یہ کیا چکر چل رہا ہے, PCSIR کو پوچھا کیا چکر, انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ اس بندے نے باقی ایک گیس کٹ بنائی ہے اور یہ گیس کٹ سے آپ کو گاڑی چلا کے دکھا سکتا ہے. میں نے کہا خود میرے پاس اس کا کانٹیکٹ نہیں ہے, میں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کو کہا کہ میری اس سے بات کرائیں. اس بندے نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, وہ آیا, اس نے کہا جی یہ میں نے گیس کٹ بنائی ہوئی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا حکومت اور اپوزیشن کے 2 بندے جو ہیں ان کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں, ایک پرویز رشید اور ایک خورشید شاہ. ان کو گاڑی میں بٹھایا, اس نے گاڑی چلا کے دکھائی, اس نے دکھایا یہ میں نے گیس کٹ بنائی ہے. اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ایک پروگرام کیا, ٹھیک ہے جی. اب وہی جو گیس کٹ ہے جس کے بارے میں کہا گیا فراڈ ہے اور دھوکہ ہے, یہ ہوا ہے, وہ بندہ جو ہے وہ جب واپس کراچی جاتا ہے تو اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے ابھی تک اغوا, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ صرف ہمارے ساتھ مل کے بناؤ گے اور کسی اور کو نہیں بتاؤ گے. ابھی تک یہ مسئلہ اچھا, نہیں اس کے ہوا. بعد میرا اس سے رابطہ نہیں ہے, لیکن ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی ہے, وہاں پہ مجھے جو اس یونیورسٹی میں جو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بتایا کہ اب وہ جو یونیورسٹی ہے وہ اسی طریقے کی جو گیس کٹ جو ہے وہ بنا رہی ہے, اور کوئی پلانٹ لگ رہا ہے ٹھٹھا کے قریب,